اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سب سے اہم اور بنیادی عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کیونکہ انبیاء اسی لیے بھیجے گئے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 20، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور بات سن لینے کے بعد اس سے منہ نہ موڑو۔ یعنی جب قرآن یا حدیث سامنے آ جائے تو پھر اپنی رائے کو آگے لانے کی ضرورت یا اجازت نہیں ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کا کہا مانو اور اطاعت سے منہ موڑ کر اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اگر لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کوئی ایمان تو لے آئے مگر نبی کی اطاعت پر راضی نہ ہو تو یہ بھی کفر ہی ہے۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں، رسول جو کچھ تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو رحم اللہ کا پانے کی شرط کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد ہوتا ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا اس کا وبال اسی پر ہے۔ ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ اسی طرح سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 54، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اگر نہیں کرتے تو خوب جان لو کہ اللہ کے رسول پر جس ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا ہے وہ تو صرف اسی کا ذمہ دار ہے، اور تم پر جس کا بوجھ ڈالا گیا ہے تم اس کے ذمہ دار ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو صرف اطاعت کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور امت کی ذمہ داری ہے اطاعت کرنا۔ اب اگر اطاعت نہیں کرتے تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے نجات بھی نہیں ہے۔ نجات مشروط ہے اطاعت نبی کے ساتھ۔ اللہ رب کے ارشاد فرماتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 41، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 132، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اسے محبت کرے اور اس کو معاف کر دے اور اس کے گناہ ختم کر دے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے، اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری پیغام پہنچا دینے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت اچھی ہے۔ یعنی جو لوگ انبیاء، شہداء اور صدیقین کی یعنی صحبت مانا چاہیں قیامت کے دن، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ فتح میں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہیں گی، اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑے گا تو اللہ اسے دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو جنت میں جانے کا اور بلند مرتبہ پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ اطاعت رسول۔ اب جو جتنی محنت کرے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پوری کوشش کرے گا اسے انبیاء اور صدیقین کے ساتھ مرتبہ ملے گا۔ ابھی آپ نے آیت سنی۔ یہ تو ایسا موضوع ہے کہ بہت طویل ہو سکتا ہے، مگر میں نے چند آیتیں پیش کی ہیں کیونکہ جو اختصار ہے وہ متحمل نہیں ہے اس تفصیل کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔
صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ سمجھ آ گئی نا بات کتنی واضح ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان ایسی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن پر اگر تم نے عمل کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ مقدام بن مادی کر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سن لو، مجھے اللہ کی طرف سے قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز دی گئی یعنی حدیث۔ خبردار ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا شخص، ایک شخص ان کے بہت صاحب حیثیت جو ہوگا، اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا لوگو تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے، اس قرآن میں جو چیز حلال ہے بس حلال ہے، جو حرام ہے بس حرام ہے، لیکن لوگوں سنو میں کہتا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں سنو میں کہتا ہوں گھریلو گدھا بھی تمہارے لیے حلال نہیں اور نہ ہی کچلی والے درندے تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی ایسے درندے جو شکار کرنے والے ہیں، اور نہ ہی کسی ذمی کی گری پڑی چیز تمہارے لیے حلال ہے، ہاں البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ یعنی یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ جو حدیث ہے، جو میری سنت ہے، حدیث اور سنت ایک ہی بات ہے، یہ ٹیکنیکل فرق ہے لیکن عمومی طور پر اس سے مراد ایک ہی بات ہے۔ تو حدیث یا سنت جو ہے وہ لازم ہے ہم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کچھ اللہ کا رسول تمہارے لیے حرام قرار دے دے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ کی حرام کردہ چیزیں حرام ہیں۔ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتانے کے لیے بیان کی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میں تو تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں غور سے سنو، تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ امت میں اختلاف دیکھیں گے، ایسے حالات میں میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اس پر مضبوطی سے جمے رہنا اور دین میں پیدا کی گئی نئی نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح طور پر کہہ دیا نا، اور صحابہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بہت شدت سے حفاظت کرتے تھے۔ لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس قدر آپ کے فرمودات کا اور سنت کا پاس تھا کہ جب بیعت ہوئی تو اس کے بعد اسامہ بن زید کا جو لشکر بھیجا جا رہا تھا تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ حالات یکایک خراب ہو گئے ہیں تو اس لشکر کو نہ بھیجیں، تو ابو بکر نے کہا کہ اگر درندے مجھے گھسیٹ کر لے جائیں یعنی مدینہ اتنا خالی ہو جائے تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا، اگر میں اکیلا رہ جاؤں تب بھی نہیں روکوں گا، اور یہاں تک کہ امہات المومنین کی پائنچے پکڑ کر کتے کھینچے یعنی اتنی تنہائی ہو جائے کہ امہات المومنین جیسی معزز ہستیوں کی حفاظت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے تب بھی میں اسامہ بن زید کے لشکر کو نہیں روکوں گا، جبکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور بہت آپ کی پیروی کرتے تھے، لہٰذا حج کے موقع پر حجر اسود کو بوسہ دیا تو کہنے لگے کہ اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان، میں نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اور رمل کے متعلق کہنے لگے کہ اب تو رمل بے ضرورت ہے، یہ تو کافروں کو دکھانے کے لیے تھا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور میں آپ کی سنت کبھی ترک نہیں کر سکتا۔ تو سنت اپنی عقل پر سنت کو ترجیح دی۔ حضرت جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک صاحب کو حج کرتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے سلے ہوئے کپڑے بطور احرام پہن رکھے تھے، تو ابن مسعود نے روکا اور ان کو کہا کہ دیکھیں سلے ہوئے کپڑے احرام کے طور پر نہیں پہنے جا سکتے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ میں نے تو قرآن میں کہیں نہیں پڑھا، کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی جو رسول دے دے لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ، ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ بالکل یہ تو پڑھی ہے۔ تو ابن مسعود کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی انسلا احرام پہنے ہوئے دیکھا اور ہمیں بھی یہ حکم انہوں نے دیا کہ انسلا احرام پہنو۔ تو دیکھیے اس قدر صحابہ میں اہتمام تھا، اور یہ تو چند باتیں، اگر میں اس موضوع پر بات کرنے لگوں تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے جہاں سنت آ جائے وہاں بات کسی بات کی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ لوگوں اگر میری کسی بات سے متعارض تمہیں کوئی صحیح حدیث پہنچ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے لو اور میری بات چھوڑ دو۔
امام شافعی کہتے ہیں کہ ہر بندے کی بات چاہو تو رد کر دو، چاہو تو قبول کر لو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ایکچولی وہ قبر پر کھڑے تھے جب انہوں نے کہا کہ اس قبر والے کی بات نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اور امام مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابل کسی دلیل کو پیش نہیں کیا جا سکتا، ایسا کرنا کفر ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ جی جیسے بتایا جاتا ہے کہ بھئی چیلم مت کرو، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، تو کہتے ہیں ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں۔ یعنی ہر ہما شما، ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابل کھڑا ہو سکتا ہے، ہم کیا، ہمارے بڑوں کی حیثیت کیا۔ اسی طرح جی وہ فلاں کام مت کرو، وہ جو فلاں پیر صاحب نے کہا ہے ہم تو نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کے رسول کی بات چھوڑ سکتے ہیں؟ تو ذرا سوچئے، جنت میں لے جانے والی چیز سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ سب جنت میں جائیں گے سوائے وہ جو انکار کر دے۔ تو صحابہ نے کہا انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے کہا جو میری سنت کی پیروی کرتے ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے، اور جو پیروی نہیں کرتے اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا، میں نے جانا ہی نہیں۔ تو فیصلہ آپ کا ہے، میں تو صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ دار ہوں۔ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، دل یا شکم کیا کرنا ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں صحیح فہم عطا کرے اور اتباع رسول کا جذبہ عطا کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔